CBSE جان پہچان اور سبرس، اور یہ ہے 9ویں جماعت کے لیے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 14، کہاوتوں کی کہانی۔ مضمون ہے یہ فرقت کاکوری کی۔ تو پڑھتے ہیں اسے۔ تو سب سے پہلے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ کون شخصیت ہیں اور کیا ان کا پوری ڈیٹیل ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو صاف دکھے، اور اگر کچھ کمی ہو رہی ہے تو مجھے بتائیے گا، میں تھوڑا سا ایسے کر لیتا ہوں تاکہ اور زیادہ اب تک یہ پہنچے۔ 9ویں جماعت کے لیے ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو غلام احمد فرقت کاکوری، ٹھیک ہے، غلام احمد نام ہے، فرقت ان کا وہ ہے تخلص۔ 1910 میں پیدا ہوئے، 1973 میں ان کا انتقال ہوا۔ فرقت کاکوری کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا۔ بچپن ہی سے باپ کے سائے سے محروم ہو جانے کی وجہ سے ابتدائی عمر معاشی تنگی میں بسر ہوئی، مگر تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ لکھنؤ اور علی گڑھ کے دانش گاہوں سے MA B.Ed کی ڈگریاں حاصل کی، یعنی جو وہاں کی پڑھانے کی وہ ہوگی وہاں سے۔ تاریخ کے استاد کے طور پر اینگلو عربک اسکول دہلی میں تقریباً 30 سال تک درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے۔ اینگلو عربک کالج جو آپ کا اینگلو عربک اسکول جو ہے اجمیری گیٹ پہ، اس سے، ٹھیک ہے جی۔ اور تاریخ کے استاد تھے، ہسٹری کے ٹیچر تھے۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان تھا۔ وہ نثر نظم دونوں میں یکساں قدرت رکھتے۔ ان کا طرز تحریر دلچسپ اور عام فہم تھا۔ ان کا شمار اردو کے مقبول ادیبوں میں ہوتا ہے۔ کف گل فروش، قد مچے، ناروا ان کی نثری اور شعری مجموعے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو انہوں نے وہ لکھا ہے کہاوتوں کا، پہلے اس کے مشکل الفاظ معنی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اسے پڑھیں گے۔ روزمرہ بول چال کی زبان، بعض چند، خان سامہ کھانا کھلانے والا، ملازم باورچی، ٹھیک ہے۔ مرغ مسلم یعنی پورا پکا ہوا مرغا۔ ظہور ظاہر ہونے، سامنے آنا۔ کمہار مٹی کے برتن بنانے والا۔ سبزی فروش سبزی بیچنے والا۔ فقرہ عبارت کا ٹکڑا، جملہ۔ ضرب المثل کہاوت، انکساری غرور نہ کرنا، عاجزی۔ مقولہ قول بات کہاوت۔ مسخرہ ہنسانے والا، عاجزی گڑ گڑاہٹ، نرم لہجہ۔ صدقہ خیرات وہ چیز جو خدا کے نام پر دی جائے۔ اتفاق سے، اچانک سے۔ یکا صلاح مشورہ رائے۔ نجات چھٹکارا۔ ٹھیک ہے، تو ہم سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ ہم روزانہ اپنی گفتگو میں ایسی کہاوتیں اور محاورے بولتے ہیں جن کا مطلب سمجھتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہاوتیں اور محاورے ہماری زبان میں کس طرح اور کب آئے۔ اس میں بعض کہاوتیں اور محاوروں کے پیچھے بڑی دلچسپ لطیفے اور قصے پوشیدہ ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ مرغ کی ایک ٹانگ، یہ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو بس اپنی بات پر اڑا رہے، اپنی بات پر اڑا رہے، اس کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ مرغ کی ایک ٹانگ، تو جو اپنی بات پہ اڑا رہے۔ قصہ یہ ہے کہ ایک خان سامہ ایک انگریز کے یہاں ملازم تھا۔ اس نے ایک مرغ مسلم پکایا اور پکتے ہوئے مرغ کی ایک ٹانگ خود کھا لی۔ جب خان سامہ نے مرغ اپنے صاحب کے سامنے رکھا تو اس نے سوال کیا، ایک ٹانگ کہاں ہے؟ خان سامہ نے جھٹ کہا، یہ تو ایک ہی ٹانگ کا مرغا تھا۔ اب جو ہے انگریز افسر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا۔ اگلی صبح برآمدے کے سامنے کچھ مرغ اور مرغیاں دانا چگ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک مرغا اپنا پاؤں سمیٹے ہوئے کھڑا تھا۔ خان سامہ نے دیکھ کر کہا کہ صاحب دیکھیے، ایک ٹانگ کا مرغا۔ صاحب مرغ کے پاس پہنچ کر ہش ہش کرنے لگے، تبھی مرغے نے دوسری ٹانگ نکالی۔ صاحب نے کہا دیکھو اس کی دو ٹانگیں۔ اس پر خان سامہ نے کہا آپ بھی کھاتے کھاتے ہش ہش کرتے تو اس کی بھی ٹانگ باہر آ جاتی۔ سمجھ گئے؟
اب دوسرا ہے، ایک کہاوت اور ہے، اسی طرح دوسری کہاوت ہے، اونٹ کس کل بیٹھتا ہے، یعنی کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کیا بات سامنے آتی ہے۔ ایک کسان اور ایک کمہار نے ایک اونٹ کرائے پر لیا اور اس کی کمر پر ایک طرف سبزیاں اور دوسری طرف برتن لاد دیے۔ راستے میں اونٹ گردن موڑ کر سبزیاں کھاتا رہا اور کمہار دیکھ کر مسکراتا رہا۔ جب یہ لوگ ایک مقام پہ پہنچے تو اونٹ کو بٹھایا۔ اونٹ اس کروٹ بیٹھا جس پر برتن لدے ہوئے تھے۔ اونٹ کے اس طرح بیٹھنے سے کئی برتن ٹوٹ گئے۔ اب کسان نے ہنس کر کہا، کیوں گھبراتے ہو؟ دیکھو آئندہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس طرح ایک مسخرے نے اپنے ہی دوست کو جوتیاں پہنا کر اس کی دعوت کر دی، جوتیاں بیچ کر، مطلب اس کی جوتیاں بیچ دی، جوتے، اور اس کی دعوت کر دی۔ جب دوستوں نے کہا کہ تم نے اتنی محبت کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا، حضور سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ یہ مقولہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کو انکساری ظاہر کرنی ہو۔ ایک اور کہاوت ہے کہ اونٹ کی گلی میں بلی۔ ایک بار ایک شخص کا اونٹ کھو گیا۔ جب نہیں ملا تو اس نے قسم کھائی، جب بھی ملے گا تو ٹکے میں بیچ دوں گا۔ اتفاقاً اونٹ مل گیا۔ اب یہ شخص گھبرا گیا کہ کس طرح ٹکے میں بیچ دوں۔ ایک سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ اس اونٹ کو گلے میں ایک بلی باندھ دو اور آواز لگاؤ، 1 ٹکے کا اونٹ اور 100 روپے کی بلی، لیکن دونوں ایک ساتھ بکیں گے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس مصیبت سے نجات مل گئی۔ یہ مقولہ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کی مشکل میں پڑ کر اسے نکالنے کی فکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کے کیا تھے، محاورے اور کہاوتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے یہ سوال جواب ہے یہاں پہ مشقی، انہیں سمجھ لیجیے۔ جیسے یہ سوال ہے کہ مقولہ وہی مرغی کی ایک ٹانگ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی شخص حقیقت کے خلاف اپنی ہی بات پر اڑا رہے۔ مرغے کی دوسری ٹانگ نکلنے پر خان سامہ نے صاحب سے کیا؟ خان سامہ نے کہا، آپ پکے ہوئے مرغے کے سامنے ہش ہش کرتے تو وہ بھی اپنی دوسری ٹانگ نکال لیتا۔ اس کے بعد ہے کہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے کا قصہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا ہے وہی قصہ ہے کہ ایک سائڈ اس کے سبزیاں تھیں، دوسری سائڈ برتن تھے۔ جب اونٹ چلنے لگا تو سبزیاں کھانے لگا، جب بیٹھا تو برتن ٹوٹ گئے۔ یہ ہے، حضور آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اس مقولے کا کیا لطیفہ مشہور ہے؟ یہی ایک مسخرے نے چند دوستوں کی دعوت کی۔ جب وہ لوگ آ کر بیٹھے تو اس نے سب کے جوتے لے کر ایک شخص کو دے دیے، کہا کہ کباڑے کو بیچ کر پیسے لے آؤ۔ جب پیسے آ گئے تو دعوت کا کھانا تیار ہوا۔ دسترخوان پر کھانا دیکھ کر مہمانوں نے کہا، اتنی تکلف کیوں؟ مسخرے نے عاجزی سے کہا، یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب لوگ اپنے جوتے پہننے کے لیے اٹھے تو جوتے غائب تھے۔ اس پر مسخرے نے کہا، حضور وہ تو آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اونٹ کے گلے میں بلی، اس مقولے کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی شخص کسی مشکل میں پڑ جائے، اسے چھٹکارا پانے کی فکر کرے تو اس وقت یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جملوں میں استعمال کرنا، حیرت، عجیب و غریب شے دیکھ کر اکثر حیرت ہوتی۔ ٹھیک ہے، حقیقت اس روشنی کے مانند ہے جس کے سامنے اندھیرا یعنی جھوٹ نہیں ٹکتا۔ چوکنا، کسی بات پر چوکنا اپنا نقصان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سبزی فروش، ہر صبح سبزی فروش گلی کے کوچوں میں آواز لگا کر سبزی بیچتا ہے۔ دعوت، اگر کوئی دعوت کرے تو اسے قبول کرو۔ خالی جگہ کو صحیح لفظوں سے بھرو۔ یہ سن کر صاحب ڈیش کے پاس گئے، مرغے، انہوں نے ڈیش کیا، ہش ہش،
مرغے نے दूसरी टांग, उन्होंने दूसरी डेश भी निकाल दी टांग। डेश ने ये देखकर हुजूर यानी खानसामा, खाना खाते खाते वक्त डेश से बड़ी डेश हो गई यानी सरकार से बड़ी चूक हो गई। अगर आप इस पके हुए मुर्गे के सामने डेश पे हश हश करते यानी सामने, तो वह अपनी डेश टांग निकाल लेता यानी दूसरी टांग। अब इसमें जो है आगे एक और है कि नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाओ। वाहिद कहते हैं एक को, है ना, और जमा कहते हैं एक से ज़्यादा को, यानी सिंगुलर प्लूरल। तो ये प्लूरल है। मुहावरात, इसका वाहिद है मुहावरा। मुश्किलात, इसका वाहिद है मुश्किल। इमसाल, इसका इमसाल कहते हैं मिसालों को, एग्जाम्पल्स को, है ना, इसका वाहिद है मिसल। मवाक़े, इसका वाहिद है मौका। असहाब, इसका वाहिद है साहब। तकालीफ, इसका वाहिद है तकलीफ। लताइफ, इसका वाहिद है लतीफ़ा। मतालिब, इसका वाहिद है मतलब। इत्तिफ़ाक़ात, इसका वाहिद है इत्तिफ़ाक़। औक़ात, इसका वाहिद है वक्त। ठीक है जी। तो इसी तरह जो कहावतें इस्तेमाल की गई इनके अलावा 5 कहावतें ढूंढ कर लिखें। तो 5 कहावतें मैंने यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। आम के आम गुठलियों के दाम, नाश ना आए आंगन टेढ़ा, दाल में काला, चोर की दाढ़ी में सिंका, घर का बेदी लंका ढाए। ठीक है। तो साथियों ये मैंने आपको जो है सबक नंबर 14 था, नवी क्लास का, ये भी करा दिया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्यार मोहब्बत से नवाजें। शुक्रिया।